شادی؟ او نو لالا، پلیز مجھے شادی جیسے جھمیلے سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ میں اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ زرمیر نے ہاشم میر کی بات سن کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ہاشم میر کہنے لگا، زرمیر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کامران شاہ کی چھوٹی بہن سے تمہاری شادی ہونا بہت ضروری ہے۔ تم نہیں سمجھتے اس شخص کو میں اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب تم اس کی بہن کو اپنے نکاح میں اس گھر میں لے کر آؤ گے۔ زرمیر کہنے لگا، لالا میں شادی کر بھی لوں تو میں اس لڑکی کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالوں گا، اور نہ ہی اپنی آزادی کو کسی کی خاطر قربان کروں گا۔ زرمیر کی بات سن کر ہاشم میر نے کہا کہ تم پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائے گا۔ وہ لڑکی ویسے بھی کم عمر ہے، تم اسے اپنے روب اور دبدبے میں رکھو گے تو کبھی بھی تمہارے سامنے آواز نہیں اٹھائے گی، اور تم جانتے ہو ہمارے خاندان کی عورتیں مردوں سے بلند آواز میں بات نہیں کرتی۔ ہاشم میر کا لہجہ کافی بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ کر لیں بات۔ اگر انہیں بھی اعتراض نہیں ہے تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ کندھے اچکاتے ہوئے زرمیر نے اپنے ہاشم لالا سے یہ کہا تھا، اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی دھڑام سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ بھی اپنے شوز سمیت بہت لاپرواہ قسم کا لڑکا تھا۔ کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر پر لینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ زرمیر کا یہ کہنا تھا کہ زندگی کو خوب انجوائے کرنے کے بعد ہی شادی کرنی چاہیے۔ یہ کیا کہ ابھی تعلیم مکمل ہوئی نہیں کہ بزنس اسٹارٹ کر دو اور ساتھ ہی ایک بیوی نامی مخلوق کو اپنے سر پر سوار کر لو۔ ہاشم میر کی تو جیسے من کی مراد پوری ہوئی تھی۔ کب سے وہ کامران شاہ سے بزنس میں شکست کھا چکا تھا، اور اسے شکست دینے کا بس ایک ہی رستہ نظر آیا تھا۔ کبھی بھی ہاشم میر نے کامران شاہ کو یہ شک نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے حسد کرتا ہے۔ ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح ہی اس سے تعلقات بنائے رکھے۔ پہلی بار اس نے مہرین شاہ کو کامران شاہ کے گھر کی دعوت پر دیکھا تھا۔ وہ 17 سالہ نازک اور خوبصورت سی لڑکی پہلی ہی نظر میں ہاشم میر کو بھا گئی تھی۔ کامران شاہ جس طرح سے اپنی بہن پر فدا ہو رہا تھا، ہاشم میر جان چکا تھا کہ یقیناً اپنی بہن پر کامران شاہ جان نچھاور کرتا ہے۔ کامران شاہ کی کمزوری اس کی بہن تھی، اور وہ کمزوری ہاشم میر اپنے گھر میں لانا چاہتا تھا۔ خود تو ہاشم میر کی عمر 40 سے بھی اوپر کی تھی، 2 بچے تھے، بیوی تھی، لیکن اس کا چھوٹا بھائی زرمیر اس سے 15 سال چھوٹا تھا، ابھی 25 یا 26 سال کا تھا۔ البتہ کامران شاہ 3 بھائی تھے، جن کی ایک ہی لاڈلی بہن تھی، اور وہ تھی مہرین شاہ۔ سب سے بڑا کامران شاہ تھا، اور اس کے بعد اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے جو کہ بیرون ملک میں اسی کے کام کو فروغ دے رہے تھے۔ اسی برانچ کو دبئی اور شارجہ میں متعارف کروا چکے تھے۔ جس فرم کا مالک کامران شاہ تھا، یوں تو دونوں ہی ایسے میں ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے، لیکن ہاشم میر کے اندر کامران شاہ کو دیکھ کر بڑی حسد تھی، کیونکہ وہ بزنس میں وہ میدان نہیں مارتا تھا جہاں پر کامران شاہ کھڑا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کامران شاہ کو اپنے سامنے جھکائے، لیکن اب تک بزنس میں تو وہ ناکام رہا تھا۔ اس لیے حسد بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے اس کی کمزوری یعنی کہ مہرین شاہ کو اپنے گھر کی عزت بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ کامران شاہ کو شکست اس کی بہن کے ذریعے سے دے۔ اس لیے اپنے آوارہ اور آزاد پنچھی جیسے بھائی کے پلے اس معصوم سی لڑکی کو ڈالنا چاہتا تھا، جسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس نازک سی لڑکی کی کیا فکر کرتا۔ ہاشم میر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ رشتہ مانگنے کے لیے آج ہی کامران شاہ کے گھر جائیں گے، اس لیے وہ اچھی سی تیاری کر لے۔ زلیخا بیگم بھی بڑے اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی، اپنے چھوٹے نٹ کھٹ دیور کے لیے اپنی دیورانی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ بڑی شان و شوکت سے وہ لوگ کامران شاہ کے گھر میں پہنچے تھے۔ پھلوں کی ٹوکریوں، مٹھائیوں کے تحفے، تحائف کے ٹوکرے تھے جو ہاشم میر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، اور کامران شاہ اس کی اس طرح کی تیاری پر کچھ حیران تھا۔ پہلی بار وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ کامران شاہ کو یہ تو خبر ملی تھی کہ ہاشم میر اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن یوں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ کامران شاہ کی بیوی نے بڑے اچھے سے ان کا استقبال کیا تھا، اور مہرین بھی اس وقت وہیں موجود تھی۔ شاید ابھی انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر آئی تھی، کیونکہ ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ اس نے بس سلام ہی کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ زلیخا بیگم تو اٹھ کر اسے گلے ملی تھی۔
بہرحال چائے کا بڑا ہی پرتکلف انداز کامران شاہ نے کیا تھا۔ زلیخا کی بھی کامران شاہ کی بیوی حدیقہ سے اچھی خاصی سلام دعا ہو چکی تھی۔ بات ہاشم میر نے شروع کی، کہنے لگا کہ ماشاءاللہ سے تمہاری چھوٹی بہن بڑی پیاری ہے۔ یہ سن کر کامران شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں میری جان بستی ہے میری بہن میں، اتنا پیار میں اپنے بچوں سے نہیں کرتا جتنا مہرین سے کرتا ہوں۔ پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ مہرین بہت چھوٹی تھی جب میرے والدین کی حادثاتی ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک باپ بن کر پالا ہے اور حدیقہ نے ماں بن کر۔ ہاشم میر کہنے لگا کہ دیکھو، ہم بزنس میں تو کئی بار آپس میں جڑ چکے ہیں، لیکن ہمارے گھر والوں کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ مجھے تم شروع سے ہی بہت اچھے لگتے ہو، پھر تمہارے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، بالکل ہمارے گھر جیسا۔ میں چاہتا ہوں کیوں نہ ہم اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ تم نے میرے چھوٹے بھائی زرمیر کو تو دیکھا ہے، آدھے سے زیادہ کام اس نے سنبھال رکھا ہے۔ کامران شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے تھے، لیکن ہاشم میر بڑا ملتجی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم اپنی بہن کی شادی زرمیر سے کر دو تو ہمارے تعلقات اور بھی زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ پھر تم جانتے ہو کہ ہم لوگ بھی کوئی گرے پڑے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کام ملازمین کرتے ہیں۔ تم چاہو تو میرے گھر آ سکتے ہو، گھر کا ماحول دیکھ سکتے ہو، تمہاری بہن میرے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ کامران شاہ کہنے لگا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو ابھی میری بہن صرف 17 سال کی ہے، 12ویں جماعت میں پڑھتی ہے، میں اتنی کم عمری میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاشم میر نے گہری سانس لی، کہنے لگا، تو تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری بہن کی تعلیم کو روک دیں گے؟ ارے نہیں، جیسے وہ یہاں رہ رہی ہے ویسے ہی ہمارے گھر میں بھی رہے گی۔ دیکھو، کام کی کوئی بھی ذمہ داری تمہاری بہن کے سر پر نہیں آئے گی، سب کچھ ملازمین کرتے ہیں، تعلیم وہ وہاں بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اور زرمیر کی عادت سے تم واقف ہو، بہت نائس بچہ ہے، روک ٹوک کرنا یا پابندیاں لگانا اس کی عادت نہیں ہے۔ تمہاری بہن کو میرے گھر میں کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا۔ دیکھو، زرمیر کی شادی کی عمر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بہن سے اس کی شادی ہو جائے اور دونوں ایک پرفیکٹ کپل لگیں گے۔ دیکھو، میں انکار نہیں سننا چاہتا، بڑی امید لے کر تمہارے گھر آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ اداکاری میں ہاشم میر کو شاید کوئی بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا، جس انداز سے اس نے منت سماجت کی تھی۔ کامران شاہ کچھ چپ سا ہو گیا تھا، وہ بار بار حدیقہ کو دیکھ رہا تھا اور وہ بھی چپ تھی۔ کامران شاہ کہنے لگا، میں مہرین سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ارے وہ معصوم سی بچی بھلا کیا اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے؟ اس کے سارے فیصلے تو تمہیں کرنے ہوں گے۔ دیکھو، بہن کا بہانہ بنا کر مجھے مایوس مت کرنا، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری بہن میرے گھر میں بہت خوش رہے گی۔ پھر اگر تمہیں ذرا بھی کوئی شک و شبہ ہے تو جتنا چاہے حق مہر لکھوا لو۔ اصل میں مجھے اپنے بھائی کے لیے تمہاری بہن بہت پسند آئی ہے اور میں کسی اور لڑکی سے زرمیر کی شادی نہیں کروانا چاہتا۔ تم تو جانتے ہو، اگر کوئی تیز ترار لڑکی گھر میں آ جائے گی تو گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، بٹوارے کروا دیتی ہے، اور تمہاری بہن بہت معصوم ہے۔ بہرحال کامران شاہ ہاشم میر کے سامنے بے بس سا ہوا تھا، اس نے رشتے کی حامی بھر لی تھی، لیکن جب حدیقہ نے مہرین سے بات کی تو مہرین کی رنگت فاق ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شادی؟ نہیں بھابھی، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ اس کے تو چہرے کی رنگت یوں ہوئی تھی جیسے شادی نہ ہو اسے موت کی سزا سنائی ہو۔ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، وہ پوری کی پوری کانپنے لگی تھی، بدحواس ہو چکی تھی۔ حدیقہ تو اس کی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کے دونوں ہاتھ برف کے مانند ٹھنڈے تھے۔ حدیقہ کہنے لگی، مہرین بیٹا کیا ہوا ہے؟ ایسے تو نہیں کرتے نا، ماشاءاللہ سے تم 17 سال کی ہو، کچھ ماہ بعد 18 سال کی بھی ہو جاؤ گی۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں منگنی اور شادی کے نام سے گلنار ہو جاتی ہیں، اور آج کل جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کم عمری میں ہی کر دیتے ہیں، اور پھر جانتی ہو ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں کہ تم آگے تعلیم حاصل کرو۔ میں تو پہلے بڑی پریشان تھی کہ پتہ نہیں تمہاری شادی کہاں ہوگی، کن لوگوں میں ہوگی،
لیکن سچ پوچھو تو مجھے زلیخا کی عادت بڑی اچھی لگی، اور وہ ہے بھی تمہارے بھائی کا دوست۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ان کی باتیں سن کر میں بڑی مطمئن ہوں۔ لیکن مہرین پریشان تھی، وہ بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، وہ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے بھابھی۔ حدیقہ اس سے فطری خوف سمجھی تھی، وہ کہنے لگی وہ تو ہر لڑکی کو لگتا ہے۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، کیونکہ تمہارے بھائی زبان دے چکے ہیں، اور تم جانتی ہو نا، جب ایک بار تمہارے بھائی زبان دے دیں تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں تو تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو۔ اگلے ہفتے وہ لوگ آئیں گے اور رشتہ طے ہونے کی خوشی میں انگوٹھی پہنا جائیں گے، کیونکہ انہیں شادی کی جلدی ہے، اس نے منگنی ہم لوگ نہیں کر رہے۔ یہ سن کر مہرین کہنے لگی کتنی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ بھابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن حدیقہ نے اسے تسلی دی، وہ کہنے لگی اتنا بھی مت ڈرو، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، لڑکیاں تو یہ سن کر خوش ہو جاتی ہیں۔ میں نے بھی ایک دو بار پارٹیز میں زرمیر کو دیکھا ہے، کافی خوش شکل نوجوان ہے، ایسا جس کی ہر لڑکی خواہش کرے۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ ہم پلہ رشتہ بھی مل گیا، اور لڑکا بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ تم دونوں چاند اور سورج کی جوڑی لگو گے۔ حدیقہ کی بات کسی حد تک سچ تھی، واقعی زرمیر دیکھنے میں بے حد ہینڈسم نوجوان تھا، ایسا کہ لڑکیاں اس میں مرتی تھی، اور خود بھی وہ لڑکیوں سے دوستی کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا تھا۔ کلب میں جانا، ڈرنک کرنا، لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر رومانٹک ڈانس کرنا اسے معیوب نہیں لگتا تھا۔ وہ زندہ دل نوجوان تھا، اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتا تھا۔ بزنس میں بس اس کا اتنا ہی انٹرسٹ تھا کہ آفس میں ایک شاندار کمرہ اس سے ملا ہوا تھا، جہاں وہ بیٹھ جاتا، چند ایک فائل چیک کر لیتا، اپنی فرم کا ایک دو راؤنڈ مار لیتا، اور بس آفس میں بیٹھ کر لڑکیوں سے باتیں کرنے کی اسے پوری آزادی حاصل تھی۔ آدھی رات اس کے کلبوں میں گزرتی تھی، رات کے 3 بجے، کبھی 4 بجے وہ گھر آتا تھا، کبھی کبھی تو نشے میں بھی چور ہوتا تھا۔ جتنا ہی وہ آوارہ مزاج تھا، اتنی ہی مہرین معصومیت کی پیکر تھی۔ 8 دن بعد زرمیر کے ساتھ ہی ہاشم میر اور اس کے تمام گھر والے مہرین کو انگوٹھی پہنانے آئے تھے۔ زلیخا نے اسے سونے کا سیٹ دیا تھا، اور ساتھ بے تحاشا تحفے، مٹھائیوں کے، پھلوں کے، اور مہرین کے لیے بے شمار چیزوں کے ٹوکرے موجود تھے۔ زرمیر نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سفید رنگ کا کلف والا سوٹ تھا، اور مہرین کے لیے بھی زلیخا بڑا خوبصورت سا جوڑا لائی تھی جو اسے پہنایا گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی مہرین کو زرمیر کے برابر میں بٹھایا گیا، وہ خوف سے ذرا سا کھسک کر پیچھے ہٹی تھی۔ زرمیر نے تو اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، ایک تو وہ کم عمر تھی، پھر شادی کا اس کا ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہ اس نظر سے مہرین کو دیکھتا، بس ایک فارمیلٹی کے طور پر وہ آیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ پر انگوٹھی پہنانے لگا تو مہرین کا ہاتھ زرمیر کے ہاتھ میں کپ کپا رہا تھا، وہ برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے مہرین کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی پہنا کر چھوڑ دیا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی، ان دونوں کا منہ میٹھا کروایا تھا، اور اسی وقت 2 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی گئی تھی۔ یہ 2 مہینے تو جیسے پر لگا کر گزرے تھے۔ زلیخا کو تو شاپنگ سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، اور مہرین جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا خوف کے مارے ڈر رہی تھی۔ پہلے سے زیادہ اس کی صحت خراب ہونے لگی تھی، وہ پہلے سے کمزور ہونے لگی تھی، اور جب اس کی مہندی کا دن آن پہنچا تھا تب پیلے جوڑے میں اس کی رنگت بھی سرد لگ رہی تھی۔ زلیخا بار بار کہہ رہی تھی کہ زیادہ پریشان مت ہو، جس شادی سے تم ڈر رہی ہو، چند روز بعد تمہارے چہرے پر اس کی گلابی کے رنگ الگ طریقے سے نکھر کر آئیں گے، اور پھر تم مجھ سے خود کہو گی کہ تم بہت خوش ہو۔ لیکن اس کو کسی کی کوئی بات بھی تسلی نہیں دے رہی تھی، رات بھر اسے نیند نہیں آتی تھی، جب بھی آنکھیں بند کرتی اور اسے لگتا کہ وہ دلہن بنی بیٹھی ہے اور زرمیر اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سوچ کے آتے ہی وہ خوف سے اٹھ بیٹھتی تھی، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر جکڑ لیتی اور رونے لگ جاتی۔ مہندی بھی گزر چکی تھی، اگلے روز شادی کے لیے اسے بہت مہنگے سیلون میں بھیجا گیا تھا، جہاں سے دلہن بن کر وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج تو زرمیر کی نظریں بھی
اپنی گڑیا جیسی دلہن پر ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ بڑی رسموں کے ساتھ اور دھوم دھڑکے کے ساتھ مہرین رخصت ہو کر میر حویلی پہنچی تھی۔ بے شک وہ لوگ شہر میں رہتے تھے، لیکن ان کا بنگلہ کسی سفید حویلی کی طرح بنایا گیا تھا، اندر سے بالکل شیش محل جیسا تھا۔ زلیخا اپنی ہمراہی میں مہرین کو زرمیر کے کمرے تک چھوڑ کر آئی تھی، اور کمرے میں بیٹھ کر مہرین کی قطرہ قطرہ جان نکل رہی تھی۔ ایک مرد کی قربت کا سوچ کر اس کا پورا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رات وہ کیسے گزارے گی۔ وہاں زرمیر کو باقی کی رسمیں بھی کھل رہی تھی، اندر ہی اندر اسے کمرے میں جانے کی بے چینی تھی۔ ویسے بھی خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری تھی۔ رشتہ پکا ہونے پر تو اس نے نظر بھر کر بھی مہرین کو نہیں دیکھا تھا، لیکن دلہن بنی ہوئی مہرین سیدھی اس کے دل پر جا کر لگی تھی۔ بہرحال دوستوں سے جان چھڑا کر جب وہ کمرے کے پاس آیا تو زلیخا ہاتھ رکھے اس کے کمرے کا دروازہ کسی تھانے دار کی طرح گھیرے بیٹھی تھی۔ زرمیر نے ملتجی نظروں سے بھابھی کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی اب آپ کو کیا چاہیے؟ زلیخا کہنے لگی، دیور جی کمرے میں جانے سے پہلے پہلے بھابھی کو کچھ نہیں دو گے؟ معصوم اور خوبصورت بیوی لے کر دی ہے۔ اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور سارے کا سارا زلیخا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا، جو کچھ ہے آپ کا نصیب۔ زلیخا خوش ہو گئی اور کمرے کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ زرمیر نے کمرے کا دروازہ بڑی عجلت میں کھولا تھا اور کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن تب تک زلیخا اس کا خالی بٹوا دیکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، زرمیر کے بچے۔ زرمیر نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت لوٹا ہے آپ لوگوں نے مجھے، اب جائیں چھٹی کریں۔ زلیخا کی آواز کمرے تک آئی تھی۔ کہنے لگی، بچوں صبح باہر تو آؤ، تم دیکھنا سب کے سامنے تمہارے کان کھینچوں گی۔ وہ ہنستا ہوا کمرے کی کنڈی لگا چکا تھا اور دل اب نئے جذبات کی رو میں بہنے کو ایک دم سے تیار تھا۔ جیسے جیسے زرمیر کے قدم مہرین کی جانب بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے مہرین کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچا ہو۔ وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی تھی۔ زرمیر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، ایک نظر اسے دیکھا، خود کو جھٹکا، پھر اپنی جیب سے رونمائی کی مخملی ڈبیاں اس نے مہرین کے سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے، بھابھی نے دی تھی کہ تمہیں رونمائی کے طور پر دے دوں۔ بلا شبہ تم دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن میں فی الحال شادی جیسی کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے موڈ میں نہیں، سو آئی ایم سوری، آج کی رات میں تمہارے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تم چاہے تو چینج کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اسے لگا کہ شاید اس کی بات سن کر مہرین اسے حیرت سے دیکھے گی یا وجہ پوچھے گی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور آرام سے کھڑی ہو گئی اور چلتے ہوئے الماری کے پاس چلی گئی۔ الماری کھول کر اس نے ایک سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ زرمیر بڑا حیران تھا، کیسی فرما بردار لڑکی، میں نے کہا نہیں اور یہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مجھ سے کچھ پوچھا تک نہیں، کوئی بات تک نہیں کہ میں نے اسے یہ سب کیوں کہا۔ بہرحال جب وہ واش روم سے باہر آئی تو ہاتھ میں زیورات پکڑے ہوئے تھی، چہرہ دھلا ہوا تھا، لیکن سادگی میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سارے زیور ڈریسنگ کے دراز میں رکھے، ڈبوں میں رکھے، دراز بند کر کے پھر بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، سنیے جی، یہ پرانے زمانے والی سنیے جی سن کر ضمیر کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے اسی انداز میں جواب دیا، کہنے لگا، جی کہیے جی، میں سن رہا ہوں۔ یہ سن کر مہرین گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں جا کر صوفے پر سو جاؤں یا آپ سوئیں گے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ضمیر کہنے لگا، دیکھو میں تو اپنے بیڈ پر سونے کا عادی ہوں، ہاں تم صوفے پر سو سکتی ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گئی، آنکھوں کے اوپر اپنا بازو رکھ لیا کیونکہ کمرے کی لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی۔ کچھ دیر میں زرمیر نے اپنے کپڑے بدل لیے اور بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ مہرین نے تو جیسے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون اس کی زندگی میں آہستہ آہستہ برباد ہونے لگے گا۔ 2 دن بعد زرمیر بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب اسے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ وہ ویسے بھی نیند کا بہت کچا تھا، ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مہرین کمرہ کھولے باہر جا رہی تھی، بال کھلے ہوئے تھے اور پہلی بار زرمیر نے اس کے لمبے گھنے بال دیکھے تھے، ورنہ اس کے سامنے وہ سر پر دوپٹہ باندھے رکھتی تھی جیسے ہر وقت نماز پڑھنے کی عادی ہو۔
اس نے کہا مہرین کہاں جا رہی ہو؟ لیکن مہرین نے نہ تو پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی اس کو جواب دیا۔ پتہ نہیں وہ منہ ہی منہ میں کیا کچھ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ زرمیر کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر زمین پر رکھ کے اپنے سویپر پہنے اور باہر آ گیا۔ دیکھا تو لاؤنج کے مین دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ ان دونوں کا کمرہ نیچے تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس وقت وہ باہر کیوں جا رہی ہے۔ اگر پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی ہے تو اسے کچن میں جانا چاہیے، لیکن وہ لاؤنج کا مین دروازہ کھول رہی تھی۔ جب زرمیر اس کے پیچھے آیا تب تک وہ دروازہ کھول کر باہر جا چکی تھی، اور جیسے ہی زرمیر دروازے تک پہنچا اس نے لاؤنج کا دروازہ بند کر دیا۔ نہ اس کے گلے میں دوپٹہ تھا نہ ہی اسے ہوش تھی۔ زرمیر نے جب دروازہ کھولا تب تک وہ لاؤنج عبور کر چکی تھی اور مین دروازے تک پہنچ گئی۔ زرمیر بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ چوکیدار اور باقی ملازمین سب اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے۔ زرمیر کہنے لگا، او ہیلو، اے لڑکی۔ اس نے چٹکی بجائی۔ وہ آنکھیں کھولے ہی کھڑی تھی، جیسے اس کی آنکھیں پتھر آ گئی ہوں، اور کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، بس قدم آگے بڑھائے جا رہی تھی۔ مجبوراً زرمیر کو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہونا پڑا، لیکن تب بھی اس کے قدم رکے نہیں تھے۔ وہ اس کے ساتھ ٹکرا گئی تھی، لیکن پھر بھی چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرمیر کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ لیکن وہ منہ میں پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہی تھی، بالکل دھیمی آواز میں۔ اس وقت وہ زرمیر کے بالکل قریب تھی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت مہرین؟ تم سے بات کر رہا ہوں۔ زرمیر نے اسے دوبارہ سے پکارا، لیکن وہ ویسے ہی کسی غیر مریض چیز کی طرف دیکھ رہی تھی، نہ تو زرمیر کی طرف اور نہ ہی کسی اور چیز کی طرف۔ لگ رہا تھا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ جب زرمیر نے اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اچھی طرح سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، وہ بری طرح سے چونکی تھی، جیسے وہ گہری نیند سے جاگی ہوں۔ اس کی رنگت یکدم ہی اڑی تھی۔ اس نے برجستہ نظریں اٹھا کر زرمیر کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ وہ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگی، کہیں نہیں۔ پھر اپنے بازو زرمیر کے ہاتھوں سے چھڑوا کر پیچھے ہٹی تھی، پھر ایک بار چاروں طرف دیکھنے لگی، جائزہ لینے لگی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ مہرین نے ایک دم اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھا اور بھاگتی ہوئی اندر کی جانب چلی گئی۔ زرمیر تو اس لڑکی کی اس طرح کی حرکت پر بے حد حیران تھا، فوراً سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ جب وہ لاؤنج تک پہنچا، وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکی تھی۔ زرمیر نے لاؤنج کا دروازہ لاک کیا اور کمرے میں آ گیا۔ دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ زرمیر کہنے لگا، یہ تم باہر کہاں جا رہی تھی؟ وہ بھی رات کے 3 بجے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ زرمیر کچھ غصے میں تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں یاد، مجھے کچھ نہیں پتا میں کمرے سے باہر کیسے گئی۔ پھر وہ اپنا سر پکڑ کر سوچنے لگی۔ زرمیر نے گہری سانس لی۔ وہ کہنے لگا، تو تمہیں نیند میں چلنے کی شاید عادت ہے۔ میں تو ڈر گیا تھا کہ کہیں بھوت پریت کا چکر نہ ہو۔ دیکھو، مجھے چڑیلوں اور پچھل پیریوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ ایسا سین ہے تو مجھے بھی بتا دو، زرمیر نے جمائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مہرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز ناشتے پر ہاشم میر کہنے لگا، مہرین کامران شاہ سے بات کرو۔ دیکھو، تم اپنے بھائی کی اکلوتی بہن ہو اور جو کچھ اس کا ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ اسے کہو کہ اپنی ایک فیکٹری زرمیر کے نام لگا دیں۔ یہ سن کر مہرین نے حیرت سے ہاشم میر کو دیکھا تھا، پھر دوسری نظر اس نے زرمیر پر ڈالی، جو اس کے برابر میں بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ ہاشم میر کہنے لگا، میں نے کوئی دوسری زبان میں تو بات نہیں کی۔ اپنے بھائی کو فون کرو اور اسے کہو کہ مہرین انڈسٹریز زرمیر کے نام کر دے۔ اس وقت سب سے زیادہ کام مہرین انڈسٹریز میں ہو رہا تھا، جو کہ کامران شاہ نے مہرین کے نام پر کھولی تھی، اور دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔ سب لوگ بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مہرین تو ناشتہ کرنا بھول گئی۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے بھائی سے کچھ نہیں مانگ سکتی۔ یہ سن کر ہاشم میر کے ساتھ ساتھ زلیخا اور زرمیر کا بھی چمچ رکا تھا۔ ہاشم میر نے زرمیر کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کہہ سکتی؟ وہ کہنے لگی، وہ انڈسٹریز میرے بھائی کی ہیں اور دن رات انہوں نے ہی محنت کی ہے۔ میں یہ نہیں مانگ سکتی، جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ بہت کافی ہے میرے لیے۔
مجھے ایسی کوئی کمپنی اور کوئی انڈسٹری نہیں چاہیے۔ ضمیر کہنے لگا لیکن مجھے تو چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ مہرین راستہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاشم میر کہنے لگا دیکھو، ابھی سے اس لڑکی کو قابو میں رکھو، اس کا کالج جانا بند کرو اور یہ آگے نہیں پڑھے گی۔ اگر یہ آگے پڑھ گئی تو ابھی سے دیکھو کتنے نخرے دکھا رہی ہے، اور بعد میں تو اور زیادہ نخرے دکھائے گی۔ تھوڑا غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے مجبور کرو کہ یہ کامران شاہ سے اپنے نام پر بنائی ہوئی انڈسٹری اس سے لے، اور دیکھو یہ کام اتنی ہوشیاری سے کرو کہ کامران شاہ کو یہ نہ لگے کہ ہم اسے بلیک میل کر کے یہ سب مانگ رہے ہیں۔ میری ریپوٹیشن کا بھی خیال رکھنا، یہ کہہ کے ہاشم میر نے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ ضمیر کمرے میں آیا تو مہرین پریشان بیٹھی تھی۔ وہ اس کے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں میرے خیال سے تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہوگا۔ چلو اب اگر نہیں پتہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مہرین کا ہاتھ پکڑا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑی سختی سے پکڑا تھا۔ مہرین اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میری ہر بات تمہارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ دیکھو تم 17-18 سال کی ہو، اس لیے میں نے بڑا لحاظ رکھا ہے۔ ابھی تک تم سے اپنا حق نہیں مانگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، لیکن ہماری شادی کو 15 دن ہو گئے ہیں۔ ان 15 دنوں میں تم نے میری کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی، نہ ہی مجھے میرا حق دیا۔ یہ سن کر مہرین کا دل پھر سے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سنتے ہی مہرین نے اپنے ہاتھ ضمیر کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ مہرین کو درد ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ میاں بیوی کا تو رشتہ ہے ہی درد والا، ابھی میں نے تمہیں درد دیا ہی کہاں ہے؟ جس رات تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کس چڑیا کا نام ہے۔ یہ سب سن کر مہرین کا رنگ اڑا تھا، چہرے کی ہوائیں اڑی تھیں، وہ کانپنے لگی تھی۔ ضمیر اسے خوف زدہ ہی کرنا چاہتا تھا اور کر بھی رہا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو، میں تمہارے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار اور محبت سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب تم میری ہر بات مانو۔ ایک تو تم کالج میں نہیں جاؤ گی، دوسرا میرے سارے کام آج کے بعد تم کرو گی، اور پھر اپنے بھائی سے یہ بھی کہو گی کہ تمہیں تمہارے نام کی انڈسٹری واپس چاہیے۔ وہ تم خود چلاؤ گی یا تم مجھے دو گی؟ اپنے مرضی سے بتاؤ، مجھے مانو گی نا میری بات؟ مہرین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بات پر کیا کہے، اقرار کرے یا انکار کر دے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے کچھ نہیں مانگ سکتی۔ یہ سن کر ضمیر کو ذرا سا غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، رات کو تیار رہنا، آج کی رات سہاگ رات منائیں گے۔ ضمیر کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی گڑیا جیسے دلہن شادی کے نام سے اور سہاگ رات کے نام سے گھبراتی ہے، ڈرتی ہے، اس لیے وہ اس کی اسی کمزوری سے کھیلنا چاہتا تھا۔ مہرین کو تو لگا جیسے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی نہیں نہیں، میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ضمیر کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ میں کب تک اپنے جذبات سنبھالوں اور کیوں سنبھالوں جب تم میری بات نہیں مان رہی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی مہرین کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا اور اپنے لب اس کے کانوں کے قریب کیے۔ اس کی گرم سانسیں اپنے کانوں میں محسوس کر کے مہرین جھٹ سے پیچھے ہٹنے لگی تھی، لیکن وہ بازو پھیلا کر اس کی کمر پر اپنا بازو رکھ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا نخرے دکھاؤ گی تو میں بڑی سختی سے تم سے پیار کروں گا، اور ایک مرد کی سختی والا پیار تم جیسے نازک سی گڑیا سہ نہیں پائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے کان کا کنارہ اپنے دانتوں میں لیا تھا، اور مہرین کو لگا کہ بس اب اس کی جان نکل جائے گی۔ پھر اپنے ہونٹوں کو اس کے کان سے گردن تک گردش کرنے لگا، قطرہ قطرہ وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ بار بار پلیز پلیز مجھ سے دور رہیں یہی کہے جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ضمیر کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے وجود پر بے خودی سے گردش کرنے لگی تو مہرین کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں آگے بڑھتا، مہرین کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی، نہیں نہیں پلیز ضمیر ایسا کچھ مت کریں۔ وہ چلا تو چکی تھی جب جھٹ سے ضمیر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔
یہ آواز یقیناً ہاشم میر کے کمرے تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہ سوچ کر ہی زرمیر کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا۔ کمر سے اٹھا کر وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا، اس کے اوپر جھک کر اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے اور دوسرا اس کے لبوں پر رکھ کر اس کا سانس روک کر کہنے لگا کہ یہ چیخ کر پوری حویلی والوں کو بتانا ہے کہ آج تمہاری زرمیر کے ساتھ سہاگ رات منائی جانی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نے کچھ شروع بھی نہیں کیا، ابھی تو تم بہت غصہ ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ایسے قابو میں نہیں آنے والی، تمہارا منہ بند کرنا ہی پڑے گا ورنہ تم تو یہاں پر میرا تماشا بنا کر رکھ دو گی۔ جیسے ہی زرمیر نے اس کے دوپٹے کو اٹھا کر اس کے منہ پر باندھنا چاہا، تبھی مارے خوف کے ہانپتی ہوئی مہرین بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش دیکھ کر زرمیر ہنسا تھا، بجائے فکر کرنے کے وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، گال تھپ تھپا کر کہنے لگا، او میری معصوم بیوی، ہوش میں ہو؟ اتنی سی بات پر ہی بے ہوش ہو گئی؟ ارے یار، پتہ نہیں کسے میرے بھائی نے میری دلہن بنا دیا ہے، ابھی کچھ کیا ہے نہیں اور بے ہوش پہلے ہو گئی۔ دیکھو، میں تمہیں اس حال میں ہاسپٹل بالکل بھی نہیں لے کر جانے والا، چلو شاباش، آنکھیں کھولو۔ بہتر یہی ہے کہ صبح جا کر انڈسٹری کی بات اپنے لالا جان سے کر لو۔ وہ اس کو تھپ تھپا کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ پھر جب بھی اسے ہوش نہ آیا تو وہ پانی سے بھرا جگ اٹھا کر اس کے منہ پر انڈیل چکا تھا۔ ایک بار پھر چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، پورا وجود بھیگ چکا تھا، پانی کی بوندیں کہاں کہاں جانے کی گستاخیاں کر رہی تھی اور سامنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے زرمیر پانی کے ایک ایک قطروں کی ہوتی گستاخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا اور کہنے لگی کہ خبردار، آپ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے، میں کل جا کر بھائی سے بات کروں گی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے تھے۔ مارے خوف کے وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرمیر جو پہلے تو اس کے اس طرح ڈرنے سے کافی انجوائے کر رہا تھا، مگر اسے یوں روتا دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے برا لگنے لگا۔ آج تک اس نے کسی بھی لڑکی کے لیے سانس نام کی چیز اپنے دل میں لائی نہیں تھی، مگر اسے روتا دیکھ کر اپنے بال کھجاتے ہوئے کہنے لگا، اب رو کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر تو نہیں تھا، تم تو یوں ڈرامے کر رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر نہیں بلکہ راہ چلتا گنڈا ہوں جس نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر کئی رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزر چکے تھے، گھبرائی ہوئی وہ خوف سے کھپ کھپا رہی تھی۔ زرمیر بے پرواہ سا فوراً اپنے بیڈ پر لیٹا، آنکھیں موند چکا تھا۔ محبت کیا ہوتی ہے، شفقت کیا ہوتی ہے، اس کا زرمیر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو ہاشم میر ناشتے کی ٹیبل پر ایک بار پھر اسے کہہ چکا تھا کہ امید ہے آج تم جا کر اپنے بھائی سے بات کرو گے، زرمیر تمہارے ساتھ رہے گا، اور ہاں، ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ مت بھولو کہ تم اپنے بھائیوں کا گھر چھوڑ کر اب ہمارے گھر میں آ چکی ہو، ذرا بھی گڑبڑ کی تو یہ یاد رکھنا کہ لوٹ کر تم نے یہیں پر آنا ہے، پھر زرمیر جیسا شوہر تو ہے ہی تمہارے ساتھ۔ ہاشم میر کی دھمکی کو مہرین اچھا خاصا سمجھ چکی تھی، آج تو اس سے ناشتہ بھی نہیں ہوا تھا، چند نوالے کھا کر ہی وہ اٹھ چکی تھی۔ اچانک جب حدیقہ نے اپنے گھر میں مہرین کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی، فوراً مہرین کو سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ ارے میرا بچہ، اگر مجھے پہلے بتا دیتی کہ تم آ رہی ہو تو میں تمہارے بھائی کو روک لیتی، آج انہیں آفس ہی نہ جانے دیتی۔ وہ اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے دیکھ کر تھوڑی پریشان بھی ہوئی تھی، ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھنا بھی چاہا، مگر مہرین نے یہ کہا کہ وہ بہت خوش ہے، آفس سے کال کر کے کامران شاہ کو بھی بلوا لیا کیا۔ زرمیر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے موبائل پر مسلسل دوستوں سے بات چیت میں مصروف تھا۔ جیسے ہی کامران آیا تو اس نے گلے مل کر ان سے حال چال پوچھا تھا اور بات کر رہا تھا جیسے سے تو کامران شاہ کا ہی انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد زرمیر کے گھورنے پر اس نے ہچکچاتے ہوئے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ بھائی، آپ نے جو میرے نام پر انڈسٹری شروع کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ زرمیر کے نام کر دیں، میں چاہتی ہوں کہ زرمیر میری انڈسٹری کو آپ آگے لے کر چلیں۔ یہ بات ہچکچاتے ہوئے وہ کر تو گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل کامران شاہ نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا تھا۔ 17 سالہ مہرین آخر اتنی بڑی بات کر بھی کیسے سکتی تھی، مگر شاید ہی اس کا حق تھا،
کامران شاہ نے بغیر ایک لمحے بھی سوچے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میری جان، جو تم چاہو گے، اگر تم چاہو تو یہ انڈسٹری میں تمہارے نام بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات کامران شاہ نے زرمیر کے چہرے کو دیکھے بغیر کی تھی، مگر ہچکچاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ نہیں، اب میرا جو کچھ ہے وہ زرمیر کا ہی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ انڈسٹری بھی زرمیر کی ہو جائے۔ کامران شاہ نے کہہ دیا تھا کہ میں کل ہی تمام تر ڈاکومنٹس وغیرہ پر سائن کر دوں گا، مگر حدیقہ کے چہرے پر تو جیسے 12 بج چکے تھے۔ وہاں پر کچھ دیر رکنے کے بعد سب سے مل کر جیسے ہی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو آنکھوں سے آنسو قطار در قطار گرنے لگے۔ وہ ہچکیاں باندھ کر رو رہی تھی۔ زرمیر نے بلند آواز میں میوزک لگا رکھا تھا، اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا کہ ڈرامہ کوئین، کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اتنا تو تم نے اپنی رخصتی پر رونا دھونا نہیں مچایا تھا جتنا اب رو رہی ہو۔ مہرین روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بھائی سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، انہوں نے پہلے ہی مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، مگر آپ نے زبردستی مجھ سے وہ سب کروایا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حیرت سے اپنی آنکھیں کھول کر پھر بے یقینی سے زرمیر اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ مہرین علی، تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی نہیں کی، تمہارے پاس تو آپشنز تھے، تم چاہتی تو میرے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر لیتی، مگر تم نے دوسرا آپشن چنا، اب تم مجھے بلیم نہیں کر سکتی۔ زرمیر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ ویسے تم روتے ہوئے بھی بے حد خوبصورت لگتی ہو۔ جب گھر آ کر زرمیر نے ہاشم کو اس بارے میں بتایا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ مہرین سے بھی یہ خوشی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ جب زرمیر اور ہاشم بات کر رہے تھے تو وہ گاڑی میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دونوں بغیر ڈرے جھجکے اس کے سامنے ہی کہہ رہے تھے کہ بہت جلد مہرین انڈسٹریز ہمارے انڈر آ جائے گی۔ بہت گھمنڈ کرتا پھرتا ہے نا یہ کامران شاہ اپنی دولت پر، اپنے پیسے پر، اور خاص کر اپنی بہن کے نام سے کھولی گئی اس کمپنی پر۔ اب یہ سب کچھ ہمارا ہوگا اور بہت جلد مہرین انڈسٹریز زرمیر انڈسٹریز ہو جائے گی۔ پیچھے کڑی مہرین نے جب یہ سنا تو آگے بڑھی تھی، ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میرے بھائی تو آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں نا؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کی پیٹھ پیچھے مجھے دھمکا کر رکھ رہے ہیں؟ وہ تو مر کر بھی کبھی نہیں سوچ سکتے کہ آپ جیسا دوست آستین کا صاف نکلے گا۔ آپ لوگوں نے میرے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے اس گھر میں لائے ہیں، یا پھر میرے ذریعے میرے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے؟ اگلے ہی پل ہاشم نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو چھپایا اور غصے سے زرمیر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا، زرمیر، کیا تم نے اپنی بیوی کو یہاں کے قوانین نہیں بتائے؟ ہمارے ہاں کی عورتیں مردوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، اور یہ اپنے ہی جیٹ سے جو اس گھر کے سرپرست ہیں یوں بدتمیزی سے بات کر رہی ہے۔ زرمیر نے غصے سے مہرین کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا، معافی مانگو بھائی سے، تم بھائی سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی۔ مگر مہرین غصے سے ہاشم کو دیکھ کر کہنے لگی، معافی مانگے گی میری جوتی، میں ابھی کے ابھی جا کر بھائی کو سب کچھ بتاؤں گی، انہوں نے جو پیپرز بنوانے کے لیے دیے ہیں وہ ہرگز نہیں بنوائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اپنے اس پلان میں اتنی آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ مہرین شاہ ہوں میں، اور مہرین شاہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا نقصان نہیں ہونے دے گی۔ اتنا کہہ کر اس کے قدم کمرے کی طرف بڑھے تھے، جبکہ ہاشم اور زرمیر تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کم عمر لڑکی معصوم ہوگی، بہت جلدی دب جائے گی، مگر یہ تو ہاشم سے ہی زبان چلا کر جا چکی تھی۔ زرمیر اس لڑکی کی اتنی جرت پر حیران تھا۔ ہاشم دبی دبی آواز میں کہنے لگا، زرمیر، اگر اس لڑکی نے ذرا سا بھی پاسا پلٹنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کچھ بھی کرو، اس لڑکی کا منہ بند کرواؤ یا پھر اسے میرے حوالے کرو۔ ہاشم میر نے تو الگ ہی روب دھار رکھا تھا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے میں جاتے ہی اپنا موبائل اٹھا کر اس نے کامران کو کال ملانا شروع کر دی۔ غلطی یہ کی تھی کہ دروازے کو لوک کرنا بھول گئی تھی۔ کامران شاہ اور حدیقہ دونوں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے پرسوچ سے انداز میں کچھ سوچ رہے تھے۔ حدیقہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ سنیے، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری مہرین کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جس لڑکی کو آج تک کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، شادی کے بعد ایک دم سے انڈسٹریاں مانگنا شروع کر دینا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟
آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سارے کاروبار میں 80% منافع مہرین انڈسٹری سے ہی آ رہا ہے، اور یہی منافع باقی کاموں میں لگایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہم مہرین کو دے دیں گے تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مگر کامران شاہ مسکرا کر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، اللہ مالک ہے، بس میری بہن نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا ہے، میں اسے انکار نہیں کر سکتا۔ تبھی مہرین کے نمبر سے انہیں کال آئی تھی۔ رات کے 10 بجے مہرین کی کال۔ انہوں نے جیسے فون کان سے لگایا تو بجائے مہرین کے زرمیر بولا تھا۔ وہ مسکرا کر حال چال پوچھنے لگا۔ کامران نے خوشگوار حیرت سے جب مہرین کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ نیچے بھائی اور بھابھی کے ساتھ بات کر رہی ہے، آئے گی تو میں آپ کی اس سے بات کروا دوں گا۔ اسے یہ کہہ کر وہ فون کاٹ چکا تھا۔ کامران تو سمجھ ہی نہ پایا کہ اس کی بہن کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ مہرین بولتی، زرمیر پہلے ہی اس کے کان سے موبائل ہٹا کر اپنے کان سے لگا چکا تھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جیسے ہی فون بند ہوا تو اس نے ایک طرف صوفے پر اسے پٹکا اور مہرین کو اپنے سامنے لا کر اس کی کمر سے اسے اپنے حصار میں لے کر اپنے وجود سے جوڑ دیا۔ کہنے لگا، کیوں اتنی ہمت آ گئی تم میں کہ اب میرے بھائی سے بدتمیزی کرتی پھرو گی؟ اپنے بھائی کو شکایت لگاؤ گی تم سے؟ تو میری شادی اس لیے کروائی گئی ہے تاکہ میرا بھائی تمہارے بھائی کو برباد کر سکے۔ پورے شہر میں نمبر 1 پر تمہارا بھائی نہیں بلکہ میرا بھائی ہو۔ تم جیسی حسین آئے تو میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، جن کے ساتھ میں بہت انجوائے کرتا ہوں، لیکن آج تمہیں میرے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی پوری سزا ملے گی۔ آج میں تمہاری عمر کا ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر زرمیر اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر زرمیر نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تھے اور اس کے بعد اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑے ہوئے اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑ چکا تھا۔ خوف کی ایک الگ ہی کیفیت اس وقت مہرین پر گزر رہی تھی۔ خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، وہیں صرف سزا دینے کے لیے زرمیر نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تھے، مگر اس لڑکی کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو اسے سرشار کرنے لگی تھی۔ وہ ہر ایک چیز سے بیگانہ اس میں کھو چکا تھا، یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کے بھائی کے مطابق یہ انڈسٹری اپنے نام کروانے کے بعد اس لڑکی کو اپنی زندگی سے ہی نکال باہر کرنے والا تھا۔ زرمیر مہرین کو بیڈ پر لائے اس پر اپنی شدتیں وارنا شروع کر چکا تھا۔ کان کے قریب گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ اب یہ تڑپنا اور مچلنا بند کر دو، سزا تو تمہیں برابر ملے گی۔ میں اب خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اگر تم نے مزید ہلچل مچائی رکھی تو سوچ لو مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ بیوی ہو میری، چپ چاپ ساتھ دو میرا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ اگلے 2 دن تک یہاں سے اٹھ نہیں پاؤ گی۔ بجائے خود کو زرمیر کے حوالے کرنے کے، مہرین تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ مارے خوف کے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے زرمیر کو مکے مار رہی تھی، کسی بھی طرح زرمیر کو خود سے الگ کرنا چاہتی تھی۔ جب زرمیر نے مزید حدود پھیلانا شروع کی تو اگلے پل اپنے ہاتھوں سے اس نے زرمیر کا چہرہ نوچ لیا۔ اس کی گردن، چہرے اور کمر پر اپنے ناخنوں کی خروچیں مار چکی تھی۔ ڈر سے زرمیر فوراً اس سے پیچھے ہٹنے لگا، چلا کر کہنے لگا، لگتا ہے پاگل ہو گئی ہو تم، دماغ نہیں ہے تمہارا، یہ کیا بے خودگی کر رہی ہو، جاہل کہیں کی، عقل نہیں ہے کیا تم میں؟ خروچے دیکھ کر اس کا سارا نشہ جو مہرین کو دیکھ کر چڑھا تھا وہ اتر چکا تھا۔ مہرین بھی مارے خوف کے روتی ہوئی کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ میں گلدان اٹھا لیا تھا، کہہ رہی تھی کہ خبردار میرے قریب آئے تو میں تمہیں مار دوں گی۔ اس بار میں تمہیں خود کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گی، میں اس بار مضبوط بنوں گی، میں کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اس وقت زرمیر غصے میں تھا، اسے اپنے چہرے گردن کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ جلا کر جب اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو لمبی خروچیں اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، گردن پر بھی نشان تھا جس سے ہلکا خون رس رہا تھا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمر پر بھی لمبے نشان پڑ چکے تھے۔ مارے غصے سے اس نے خونخوار نظروں سے مہرین کو دیکھا اور کہنے لگا کہ میں کیا یہ چہرہ لے کر کمرے سے باہر جاؤں گا؟ پاگل عورت، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید تمہیں معاف کر دیتا۔ مگر اس نے مہرین کو اپنی گود میں اٹھایا،
اس کے گرد اپنا حصار باندھتے ہوئے اس قدر مضبوطی سے اسے جکڑ چکا تھا کہ مہرین ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ پھر سائڈ ٹیبل سے نیل کٹر نکال کر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگا کہ مہرین کی بچی، اب اگر تم نے ذرا سا بھی ہلنے کی کوشش کی تو ناخن کے ساتھ ساتھ تمہاری انگلیاں بھی آدھی آدھی کاٹ کر تمہارے منہ میں گھسیڑ دوں گا۔ مہرین ہامتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو اسے اپنے حصار میں جکڑے اس کے ناخنوں کو کاٹے جا رہا تھا، اور وہ معصوم سا چہرہ لیے سسکتی ہوئی اپنے ناخن کٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج کے لیے شاید اتنا ڈر کافی تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر زرمیر کو اس پر رحم سا آنے لگا تھا۔ جس قدر وہ گھبرائی ہوئی تھی، زرمیر اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھانے لگا، کہنے لگا کہ آج کا دن تمہیں یاد رہا تو دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرو گی، ورنہ مجھے تو پھر تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ کر کتنی ہی دیر زرمیر کو دیکھتی رہی تھی، بہت کوشش کرتی تھی کہ خود پر اس کے خوف کو حاوی نہ ہونے دے، مگر پھر بھی ہر بار کی طرح وہ ناکام رہ جاتی تھی۔ اول تو وہ کسی نہ کسی طرح زرمیر کو اپنا آپ سونپ دیتی، مگر زرمیر اور اس کے بھائی کی اوچھی حرکتیں جان کر وہ کبھی بھی زرمیر کو اپنانے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ رات کے تقریباً 1:45 بج رہے تھے۔ زرمیر بھی گہری نیند میں سو رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرائے، پلیز مجھے جانے دو، مجھے کچھ مت کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف مت دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ آوازیں زرمیر کے کانوں میں پہنچی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، کہنے لگا ابے ہوئے، خواب میں بھی کیا میں ہی تمہیں دکھائی دے رہا ہوں؟ اب یہ ڈرامے بازی بند بھی کر دو۔ ایک تو تمہاری آدھی رات کو بڑبڑانے کی عادت ہے، نیند میں چلنے کی عادت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پاس تمہارے آؤں تو ڈرامے ایسے کرتی ہوں جیسے دودھ پیتی بچی ہوں۔ وہ یہ سب بول تو رہا تھا، مگر تبھی جو کچھ مہرین بولی، زرمیر کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ وہ خوف کے مارے لرزتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پلیز ڈرائیور انکل میرے ساتھ کچھ مت کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے چھوڑ دیں۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ زرمیر فوراً بیڈ سے اترا تھا، گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس بیٹھ گیا۔ جو کچھ وہ خواب کے عالم میں بول رہی تھی وہ سب کچھ سنتا رہا، پھر اگلے پل بازو سے جھنجھوڑ کر مہرین کو اٹھانے لگا۔ مہرین کی آنکھیں کھلیں تو وہ سہم چکی تھی، مگر زرمیر پیچھے نہیں ہٹا تھا، کہنے لگا کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ڈرائیور انکل؟ کیا مجھے پوری بات بتاؤ گی؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا تھا؟ زرمیر نے غصے سے پوچھا تو مہرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن بولی نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ، خواب دیکھ رہی تھی۔ مگر زرمین پر آسمان پھٹ چکا تھا، کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ، تمہیں تمہارے لالا کی قسم، ایک ایک حرف تم مجھے سچ بتاؤ گی۔ لالا کی قسم کے آگے تو کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ مہرین رونے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہیں یہ سچ بتا دوں تاکہ تم اسے بھی پھیلا کر میرے بھائی کو بدنام کر دو، مجھے برباد کر دو، مجھے طلاق دے کر۔ مہرین کی ٹوٹی پھوٹی آواز پر زرمین بھی بوکھلا سا گیا تھا، اسے صوفے سے کھینچ کر اپنے ساتھ نیچے فرش پر بٹھا چکا تھا، دونوں ہاتھوں سے مہرین کا چہرہ تھام کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں تمہارے بھائی کی قسم دی ہے نا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک عجیب سا قرب اس وقت زرمیر کی آنکھوں میں سے دکھائی دے رہا تھا۔ مہرین گھبراتے ہوئے آج سے 8 سال پہلے کی کہانی بتانے لگی۔ مہرین کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور باقی بھائی بھی کاروبار کو ہی آگے بڑھانے میں لگے تھے۔ کسی کا اس طرف دھیان نہیں تھا کہ اس وقت مہرین کو اپنے بھائیوں کی کیئر کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کام کے لیے انہوں نے نوکر چاکر اور ڈرائیور رکھے ہوئے تھے۔ اسی موقع کا فائدہ ڈرائیور نے اٹھایا تھا، وہی مہرین کو اسکول سے لاتا تھا اور چھوڑنے بھی جاتا تھا۔ اکثر مہرین کو اپنے ساتھ فرنٹ پر ہی بٹھاتا، اس سے بات چیت کرتا، چیزیں خرید کر دیتا تھا، اکثر اسے کاندھوں سے بھی چھو لیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنا ہاتھ مہرین کی ٹانگ پر پھیرنا شروع کر دیا۔ مہرین ہچکچائی، مگر وہ کہتا کہ دیکھو میں تو تمہارا ڈرائیور انکل ہوں، تمہیں اتنی چیزیں بھی خرید کر دیتا ہوں، تو کیا تم ڈرائیور انکل کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ مہرین معصوم تھی، ڈرائیور انکل پر اعتبار کر چکی تھی، اسے لگتا تھا کہ یہ ڈرائیور بھی اس کے بھائیوں کی طرح اس کے ساتھ اچھا ہے۔ مگر ایک روز موقع پا کر گاڑی ویرانے میں کھڑی کر کر اس نے مہرین کو درندگی کا نشانہ بنا دیا تھا۔ ایک بار درندگی کا نشانہ بننے کے بعد بھی جب اس کا دل نہ بھرا تو دوسری بار پھر بے ہوش پڑی مہرین کو
اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد اسے گھر چھوڑایا تھا۔ اس وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے خود ہی اٹھا کر کمرے میں لٹا کر اوپر کمبل دے آیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ خوف سے مہرین نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ تب سے ہی اسے مرد ذات سے اور شادی کے نام سے خوف ہوتا تھا۔ جس طرح کی درندگی کا مظاہرہ ڈرائیور نے کیا تھا وہ لمحہ تو اس کے لیے انتہائی اذیت ناک تھا۔ اس دن کے بعد سے یہ بات وہ اپنے سینے میں دفن کیے ہوئی تھی۔ زرمیر کے سامنے یہ کہتے ہوئے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس وقت اس پر کیا بیتی تھی وہ بچوں کی طرح اپنے شوہر کو بتا رہی تھی، اور زرمیر کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ اگلے پل اس نے مہرین کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اتنی زور سے اسے اپنے سینے سے بھینچ چکا تھا کہ جیسے دنیا کا ہر دکھ درد وہ مہرین کے سینے سے کھینچ کر اپنے آپ میں منتقل کر لے گا، اس کی روح کو ہر طرح کی تکلیف سے آزاد کر دے گا۔ اصول تو یہ تھا کہ وہ اس کی حقیقت جان کر اس سے نفرت کرتا، گھن کرتا، حقارت کھاتا، مگر شاید زرمیر جس نے اپنی بیوی کو یوں بچوں کی طرح روتا دیکھ کر اور اپنے اوپر بیتی اذیتوں کا سن کر اس سے محبت کر لی تھی، وہ جس انداز میں اسے سینے سے لگا چکا تھا، مہرین بھی حیران رہ چکی تھی۔ زرمیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ڈر میں اضافہ کیا، بھائی کے کہنے پر تمہیں ڈرایا۔ اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا کہ تم اتنا کچھ برداشت کر چکی ہو تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مہرین حیرت سے اسے جدا ہو کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں نا، ڈرامہ کر رہے ہیں، آپ کو تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، مجھے تو لگا تھا کہ میرا شوہر مجھے سچ جانتے ہی طلاق دے دے گا، لیکن آپ۔ زرمیر آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو خود ہی صاف کرتا کہنے لگا کہ نہیں پگلی، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو سدھرنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، تو سمجھو آج سے میں سدھر گیا۔ رہی بات اس ڈرائیور کی، تو اگر وہ زندہ ہے تو میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں۔ اگلے ہی روز وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ خود چل کر اس نے پرانے ڈرائیور کی تمام تر معلومات کامران شاہ سے لی تھی۔ یوں ڈرائیور طبقے سے بات نکلتی چلی گئی اور آخر کار وہ ڈرائیور مل گیا جس نے اب اپنا شو روم کھول رکھا تھا۔ جیسے ہی مہرین نے بتایا کہ یہ وہی شخص ہے تو زرمیر نے اسے بہانے سے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا۔ گاڑی کو چلاتا ہوا اسی مقام پر لایا تھا جہاں پر اس نے مہرین کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ ایک نظر اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگا کہ پھر جبار صاحب یاد ہے آپ کو یہاں پر آپ نے کیا کیا تھا؟ جبار تھوڑا ہڑبڑایا کیونکہ پہلا اور آخری گناہ وہی لڑکی تو تھی۔ گھبرا کر کہنے لگا نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ تبھی اس نے اشارہ مہرین کی طرف کیا تھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگا کہ اچھا، اسے دیکھ کر بھی کچھ یاد نہیں آیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا زرمیر نے اسے گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا تھا اور وہیں پر کھڑا کر کے ایک ساتھ 6 کی 6 گولیاں اس کے وجود میں پیوست کر دی تھی اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ گھبرائی ہوئی مہرین تو بے ہوش ہونے کے قریب تھی، مگر زرمیر اس کا بدلہ لے چکا تھا۔ جیسے ہی دونوں وہاں سے گھر پہنچے تو مہرین گھبرائی ہوئی تھی۔ سامنے ہی کامران شاہ وکیل اور پیپرز کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ مہرین کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ارے آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ مہرین اپنے بھائی کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑی آئی تھی۔ اس کا بھائی وکیل اور کاغذات کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ ہاشم میر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کہہ رہا تھا کہ ارے کیا ضرورت ہے یہ انڈسٹری زرمیر کا نام کرنے کی، ہمارے پاس اتنا سب کچھ تو ہے، ہمیں کیا کسی چیز کی کمی ہے جو یہ انڈسٹری اپنے شوہر کے نام کروا رہی ہے۔ ان باتوں کو سن کر مہرین کے اندر تو ایک الگ ہی آگ لگ چکی تھی، مگر زرمیر نے آگے بڑھ کر ان پیپرز کو سامنے دیکھا اور پھر مہرین کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگا کہ مہرین، یہ تمہارے بھائی کی محنت ہے، اس لیے اس پر تمہارا حق ہے۔ اگر تم چاہو تو ان پیپرز پر خود سائن کر کے اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہو، میں اس پر سائن کر کے اپنے نام نہیں کر سکتا۔ زرمیر کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور مہرین جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ ہاشم میر تو اندر ہی اندر تڑپ کر رہ چکا تھا جب اگلے ہی پل مسکرا کر وہ پیپر اپنے بھائی کو واپس کرتی ہوئی مہرین کہنے لگی کہ بھائی، مجھے آپ کی اتنی محنت سے کھڑے کیے گئے کاروبار سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے ساتھ اتنے مخلص ہیں، اچھے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر دیا۔ جانتے ہیں، میں اپنے شوہر اور اپنے جیٹھ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے بھائی مجھ سے محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ ہاشم میر لالا کا کہنا تھا کہ کامران شاہ کچھ بھی کر گزرے گا،
لیکن کبھی بھی اپنی اتنی مشہور انڈسٹری اپنی بہن کے نام نہیں کرے گا۔ بس اسی خاطر میں نے آپ سے یہ سب کہا تھا۔ بڑے اچھے سے وہ بات کو گول کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کامران شاہ اپنی بہن سے مل کر وہاں سے چلا گیا۔ جب اگلے ہی پل اس کے باہر نکلتے ہی ہاشم میر اٹھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ آ کر مہرین کے چہرے پر مارا۔ مہرین فرش پر گری تھی۔ زرمیر کے تو وہم و گماں میں بھی نہیں تھا اس کا بھائی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اگلے ہی پل اس کے ہاتھ اپنے بھائی کے گریبان تک گئے تھے۔ لالا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مہرین کو ہاتھ لگانے کی؟ پورے گھر میں تو جیسے ایک پل کو خاموشی سی چھا چکی تھی، کیونکہ زرمیر نے اپنے بڑے بھائی کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ ہاشم میر تو یقین نہ کر پایا۔ اگلے پل اپنے بھائی کو دھکا دے کر کہنے لگا، ہوش میں تو ہو؟ اس لڑکی کے لیے تم نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑ لیا؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ میں کیا چاہتا تھا اور تم لوگوں نے کیا کر دیا؟ زرمیر غصے سے چیخ کر کہنے لگا، آپ نے ہمت کیسے کی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ویسے تو بڑے قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ مہرین اس کا بازو پکڑ کر ایک جانب گال پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ ہاشم میر کہنے لگا کہ تم اس لڑکی سے محبت کرنے لگے ہو؟ اگلے پل وہ کہنے لگا، ہاں کرنے لگا ہوں، بیوی ہے میری، محبت ہے میری، اور اب مزید آپ کے اس کھیل کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ہاشم غصے سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، تمہیں ہر ایک چیز سے بے دخل کر دوں گا۔ مگر وہ کہنے لگا کہ بے دخل کرنے کا حق آپ نہیں رکھتے، میرا جو حق ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، نہیں رہنا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ، میں جا رہا ہوں اس گھر سے۔ اگلے ہی پل اپنا سامان سمیٹ کر وہ مہرین کے ساتھ اس گھر سے نکل چکا تھا۔ دونوں وہاں سے سیدھا کامران شاہ کی طرف آئے تھے۔ مہرین نے روتے ہوئے ساری حقیقت کامران شاہ کو بتائی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا دوست یوں آستین کا سام نکل سکتا ہے۔ تمام تر بزنس کانٹریکٹس جو ہاشم میر کے ساتھ چل رہے تھے کامران شاہ نے توڑ دیے۔ زرمیر واقعی بدل چکا تھا، اسی خاطر کامران نے مہرین کی ہی خواہش پر اسے اس کے ساتھ جانے دیا تھا۔ اس نے دونوں کو پیشکش کی کہ وہ انہی کے ساتھ اس گھر میں رہ لیں، مگر زرمیر نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک فلیٹ میں آ گیا اور وہیں پر رہنے لگے۔ مہرین اس میں اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ کوڈ کی مدد سے اپنے حصے کی فیکٹری، کارخانے اور جائیداد میں حصہ زرمیر لے چکا تھا۔ ہاشم کا تو کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ترقی کی بلندیوں کو چھو نہیں پائے گا، مگر یہ کامران شاہ کا ساتھ تھا جو اسے ہاشم میر سے بھی زیادہ امیر کر چکا تھا۔ مہرین کا ساتھ اس کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ یہ گھر لے کر اس نے مہرین کے ہی نام کیا تھا۔ دونوں جس پل اس گھر میں داخل ہوئے تو مہرین کے دل میں جیسے عزت اور مقام پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ وہ زرمیر کے کاندھے پر سر رکھ کر مسکرا رہی تھی اور زرمیر ایک تھکے ہارے مسافر کی طرح اسے دیکھ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ 6 مہینے کے عرصے میں آج اس نے اپنے آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا کر لیا تھا، اور یہ صرف اور صرف کامران شاہ کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جب مسکرا کر اس نے مہرین کو دیکھا اور کہا کہ ایسے مت دیکھو، پھر میں نے تمہیں چھوا تو تم نے رونے لگ جانا ہے۔ اس بات پر مہرین شرمائی سی تھی۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب اس نے مسکرا کر اپنی ہاں بھی کی تھی اور خود آگے بڑھ کر زرمیر کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں محبت کا اظہار کیا تھا۔ ان لمحات کے لیے تو نہ جانے کتنا انتظار زرمیر نے کیا تھا۔ اس نے وہیں پر اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا اور اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا، جہاں پر پہلے ہی اس رات کی تمام تر تیاریاں مکمل تھی۔ کمرے کو بالکل پہلی رات کی طرح سجا دیکھ کر مہرین حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ کیا آپ نے پہلے سے ہی پلاننگ بنا رکھی تھی؟ وہ تو ہنس کر کہنے لگا کہ بیوی ہو تم میری، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ آج رات میری بیوی یادگار ضرور بنائے گی، اتنا تحفہ تو میرے لیے بنتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر برا سا منہ بنا کر پھر ہنس پڑی تھی۔ دونوں اس رات ایک دوسرے میں کھو چکے تھے اور پریشانی اور تعلق کے تکلیف اور خوف سے آزاد وہ رات ایک دوسرے کے نام کر گئے۔